تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قال اللہ میں آج ہم انشاءاللہ سورہ رات کا پہلا رکوع ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ پہلے رکوع کا لفظی ترجمہ ہوگا، اس کے بعد اس کی مختصر جیسی تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را، یہ حروف مقطعات میں سے اس کا معنی اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب، یہ ایک مقدس کتاب کی، کامل کتاب کی آیتیں ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک، اور وہ جو نازل کیا گیا تیری طرف، تیرے رب کی طرف سے، الحق، وہ سچ ہے، حق ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر امد، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستون کے۔ ترونہا، تم اسے دیکھ رہے ہو۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ اللہ قائم ہوا عرش پر۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے کام میں لگا دیا سورج کو اور چاند کو۔ کل یجری، سورج اور چاند میں سے ہر ایک چل رہا ہے، لاجل مسمى، اپنے وقت مقرر تک۔ یدبر الامر، وہ اللہ ہر چیز کی تدبیر کرنے والا ہے، انتظام کرنے والا ہے۔ یفصل الآیات، وہ اللہ تفصیل سے بیان کرتا ہے نشانیوں کو، آیتوں کو۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ وہو الذی، اور اللہ وہ ذات ہے، مد الارض، جس نے زمین کو کھینچا، وجعل فیہا رواسیہ، اور ڈال دیا اس میں بوجھ، مراد پہاڑ، وانہارا، اور نہریں۔ ومن کل الثمرات، اور ہر قسم کے پھلوں میں سے، جعل فیہا، اللہ نے کر دیا زمین کے اندر، زوجین، جوڑے جوڑے، اثنین، دو۔ یغشی اللیل النہار، اللہ تبارک و تعالی رات کے ساتھ دن کو ڈھانپ دیتے ہیں اور دن کے ساتھ رات کو ڈھانپ دیتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو غور و فکر سے کام لے۔ وفی الارض قطع، اور زمین میں مختلف ٹکڑے ہیں، متجاورات، جو آپس میں باہم ملے ہوئے ہیں۔ وجنات، اور باغات ہیں، من اعناب، انگور کے، وزرع، اور کھیتی ہے، ونخیل، اور کھجور کے درخت ہیں۔ سنوان، بعض درخت یک تنے والے ہیں، وغیر سنوان، اور بعض یک تنے والے نہیں ہیں۔ یسقی بماء واحد، سیراب کیے جاتے ہیں ایک ہی پانی سے۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور ہم ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دیتے ہیں کھانے میں۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لے۔ وَإِن تَعْجَبْ، اور اگر تو تعجب کرنا چاہتا ہے، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو قابل تعجب ہے ان کافروں کا یہ قول، اِذَا كُنَّا تُرَابًا، جب ہم ہو جائے گی مٹی، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو کیا ہمیں نئی تخلیق کی جائے گی۔ اولئک الذین، یہی ہے لوگ، کفروا بربہم، جنہوں نے اپنے رب کی انکار کیا۔ واولئک، اور یہی لوگ ہیں، الاغلال فی اعناقہم، کہ ان کے گلوں میں توق ہوگی۔ واولئک اصحاب النار، اور یہی لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ، اور یہ جلدی مانگتے ہیں تجھ سے برائی کو، قبل الحسنۃ، اچھائی سے پہلے۔ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمْ، حالانکہ گزر چکا ان سے پہلے، المثلات، عذابات۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ، اور بے شک تیرا رب بخشنے والا ہے لوگوں کو، عَلَى ظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم کے باوجود بھی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بے شک تیرا رب سخت عذاب دینے والا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کیوں نہیں اتاری جاتی اس کے اوپر کوئی ایک نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ انما انت منذر،
بے شک تو ڈرانے والا ہے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، اور ہر قوم کے لیے کوئی ہدایت دینے والا، رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے۔ یہاں پہ سورہ رات کا پہلا رکوع مکمل ہوا اور اس کی 7 آیتیں یہاں پر تام ہوئی۔ اس سورت کا نام سورہ رعد ہے۔ رات کا ذکر دوسری رکوع میں آنے والا ہے، تو یہ تسمیۃ الکل باسم الجز کے قبیل سے اس کا نام سورہ رعد رکھا۔ سورت کے معنی حصے کے ہوتے ہیں، کیونکہ اسی ہر جو ہے سورت یہ قرآن مجید کا ایک حصہ، ایک پارٹ ہے، اس وجہ سے اس کو سورت کہا جاتا ہے۔ مدنیۃ، یہ سورت ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اس لیے اس کو مدنی کہا جاتا ہے۔ وہی 43 آیہ، اور اس کی 83 آیتیں ہیں، اور اس کی 43 آیتیں ہیں۔ 43 آیہ اور اس کی 43 آیتیں ہیں۔ وست رکوعات، اور 6 رکوع ہیں۔ سورہ رات کا ماقبل جو تھا وہ سورہ یوسف تھا، اور سورہ یوسف اور سورہ رات کے درمیان مناسبت وہی بنیادی مضامین کے اندر ہے کہ سورہ رات میں اب چونکہ یہ مکی دور کے مدنی دور کے ابتدائی ایام میں نازل ہوئی تھی، اس لیے مکی صورتوں کے جو بنیادی 4 مضامین ہیں، اثبات توحید، رسالت اور اثبات کتاب اور اثبات قیامت، وہ چاروں مضامین اس صورت کے شروع میں ابتدا کے اندر دیباجے کے طور پر بیان ہو جائے گے۔ پھر توحید کی جتنی بھی اقسام ہیں ان میں سے کہیں پر توحید فی الذات کی بحث ہوگی، کہیں پر توحید فی الصفات کی، کہیں پر توحید فی العبادت کی، کہیں پر توحید فی الحکم کی، یہ ساری ابحاث اس کے اندر آئے گی۔ اسی طریقے سے کتاب اور آخرت کے متعلق اور رسالت کے متعلق جو کفار کے شبہات ہیں ان کو ذکر کر کے ان کی تردید کی جائے گی، اور ان کے جو معتقدات ہیں آخرت کے متعلق ماقبل قوموں کے، اور ان کو بھی ذکر کیا جائے گا، اور ان کے عملوں سے اور ان کے انجام سے جو ہے موجودہ انسانوں کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کا درس دیا جائے گا۔ تو چلتے ہیں سورت کی طرف۔ یہ سورت سورہ رات میں ماقبل کے ساتھ اس کا تعلق دیکھیں۔ ماقبل کی آخری آیت تھی ما کان حدیثا یفترا، کہ یہ جو قرآن ہے یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جو گھڑی ہوئی بات ہو۔ تو اللہ نے بتلایا واقعی یہ گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، بل الذی انزل الیک من ربک الحق، یہ تیرے رب کی طرف سے تجھ پر نازل شدہ ہے اور یہ بالکل حق اور سچ ہے۔ باقی اکثر لوگ اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ تو ماقبل کے اندر کفار کو وہ قول ذکر تھا، اور اس کے اندر اس کا ذکر۔ ماقبل جو تھا سورہ یوسف کے اندر یہ تھا وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، کہ اس کتاب کے اندر ہر چیز کی تفصیل ہے۔ ہر چیز کی تفصیل سے مطلب یعنی جو چیز انسان کی ہدایت کے لیے ضروری ہے اس چیز کی تفصیل ہے، بنیادی مضامین کی ہدایت ہے، رحمت ہے، اور اس صورت کے اندر اس تفصیل کو کھولا گیا ہے، اس اللہ کی اس ہدایت کو اور اس رحمت کو کھولا گیا ہے اس صورت کے اندر، جسے انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے۔ تو یہ تو ہوا اس کا ماقبل کے ساتھ ربط۔ اب آتے ہیں سورت کی اجزاء کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو رحمان ہے رحیم ہے۔ الف لام میم را، یہ حروف مقطعات میں سے، اور تمام حروف مقطعات کے متعلق یہی نظریہ جو ہے سب سے بہتر اور جمہور کا ہے کہ اس کا معنی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب، الکتاب میں الف لام کمال کے لیے ہے، اور مطلب یہ ہو جائے گا کہ یہ کامل کتاب کی آیتیں ہیں، مراد قرآن مجید ہے۔ والذی انزل الیک من ربک، اور وہ جو نازل کیے گیا تیری طرف تیرے رب کی طرف سے، الحق، وہ حق اور سچ ہے۔ یہاں پر اگر واو کو ہم تفصیل کے لیے لیں تو یہ کتاب کی تفصیل ہو جائے گی کہ وہ کامل کتاب جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پہ نازل ہوئی ہے وہ کامل ہے، وہ حق ہے اور سچ ہے، اس لیے وہ کتاب کامل ہے۔ اور واو یہاں پر مغایرت کے لیے ہو تو پھر مطلب یہ ہو جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام پر 2 چیزیں نازل ہوئی، ایک تو کتاب کی صورت میں نازل ہوئی اور ایک غیر کتاب کی صورت میں نازل ہوئی۔ تو جو چیز کتاب کی صورت میں نازل ہوئی وہ بھی حق ہے، اور جو غیر کتاب کی صورت میں نازل ہوئی وہ بھی حق اور سچ ہے۔ جو کتاب کی صورت میں نازل ہوئی تھی اس کو مسلمان قرآن کہتے ہیں، کتاب اللہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں، اور اس کی تلاوتیں کی جاتی ہیں۔
اور جو غیر کتاب کی صورت میں نازل ہوئی مسلمان اس کو احادیث کہتے ہیں۔ تو یہ ہے آیت کا یہ حصہ جو ہے یہ حدیث کی حجیت کی دلیل ہوگا کہ اور اس بات کی دلیل ہوگا کہ جیسے کتاب اللہ کا نزول اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اسی طریقے سے حدیث کا نزول بھی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کتاب اللہ کے الفاظ وہ بھی اللہ کی طرف سے بیان کیے جاتے ہیں، بتلائے جاتے ہیں، جبکہ حدیث میں مفہوم اللہ کا ہوتا ہے اور الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہو جائے گا اس میں کہ جیسے کتاب اللہ حق ہے، سچ ہے، اسی طریقے سے جو حدیث آپ کی طرف نازل کی گئی ہے وہ بھی حق اور سچ ہے۔ اس لیے تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کا مطلقاً انکار کرتا ہے اور حدیثوں کے مجموعے کو جھوٹ اور کذب قرار دیتا ہے، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، باوجود یہ کہ یہ کتاب اور پیغمبر علیہ السلام کی طرف جو چیز نازل ہوئی ہے وہ حق اور سچ ہے۔ تمام انبیاء کرام کے طرف یہی رسولوں کے ساتھ یہی طریقہ رہا ہے، جیسے سورہ شورى کی ابتدائی آیت ہے حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک، جیسے ہم نے پہلے لوگوں کے اوپر پہلے رسولوں کے اوپر وہی بھیجی، اسی طریقے سے ہم نے آپ کی طرف بھی وہی بھیجی۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کے حالات کو دیکھتے ہیں تو فرعون کے غرق ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، سورہ قصص کے اندر اس کا ذکر آئے گا۔ تو اب فرعون تک یہ جو وحی کا سلسلہ پورا قرآن مجید کے اندر بھی بیان ہوا ہے، یہ سب تورات کے علاوہ تھا، کتاب کے علاوہ تھا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کتاب کے علاوہ اللہ کی وحی کا تعلق رہا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو بطریق اولا جو ہے وحی کا تعلق کتاب کے علاوہ بھی رہا ہوگا، اور اسی کو احادیث کہا جاتا ہے۔ لیکن اکثر لوگ جو ہے نہ کتاب اللہ پر ایمان لاتے اور نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر ایمان لاتے۔ اچھا، اس میں جو بنیادی مضامین ہیں، اثبات کتاب، تلک آیات الکتاب، اس میں اثبات کتاب ہو گیا، والذی انزل الیک، اس میں اثبات رسالت ہو گیا، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، اس میں اثبات توحید ہو گیا، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ اس کتاب پر ایمان نہیں لاتے، مطلب اس کتاب کے مضامین پر ایمان نہیں لاتے ہیں، اس لیے کہ اس میں آخرت کا ذکر ہے۔ باقی ایسی باتیں کہ جو مشرکین اور کفار کے عقائد کے ساتھ، عملیات کے ساتھ نہ ٹکرائیں تو ان کو تو وہ مانتے تھے، لیکن جہاں ٹکراؤ پیدا ہو جاتا تھا وہاں پر وہ ان آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو اس میں ضمناً جو ہے ذکر آ گیا قیامت اور آخرت کا بھی۔ تو بہرحال جو چاروں بنیادی مضامین ہیں وہ اس آیت کے اندر ایک نئے طرز کے ساتھ جو ہے بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے توحید، اللہ کی ذات کسی کو نہیں معلوم کہ کیسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پہچان انسانوں کو حاصل ہوئی ہے، رسولوں کی معرفت، وہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے پہچانا ہے صفات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کو ہم نے پہچانا ہے افعال کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے اس کا تعارف کروایا گیا، رسولوں نے اس کا تعارف کروایا۔ اللہ کے افعال کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال کے ساتھ رسول نے اللہ کا تعارف کروایا۔ تو صفات کے ذریعے اللہ کو ہم پہچانتے ہیں اور افعال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو ہم پہچانتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعارف توحید کے اندر جو پہلی بحث آئے گی کہ اللہ ہے، تو اللہ ہے۔ اللہ کا فعل کیا ہے؟ الذی رفع السماوات، ایک فعل بتلایا کہ اللہ نے آسمانوں کو بلند کیا، یہ اللہ کا فعل ہے۔ آسمانوں کا بلند ہونا خود بخود نہیں ہو سکتا، آسمان یا جتنے بھی سیارات ہیں سارے بلندی میں، کچھ نیچے کچھ اوپر ہیں، تو ورنہ اگر سب کو اپنی حال پر چھوڑ دیا جاتا تو سب کا تقاضا یہ تھا یا تو سب اوپر چلے جاتے یا سب نیچے آ جاتے، بعض اوپر ہے بعض اجسام نیچے ہیں، تو لازماً کوئی ایسی ذات ہے جس نے بعض اجسام کو اوپر رکھا اور بعض اجسام کو نیچے رکھا اور ان میں جو ہے ایک ربط اور تعلق قائم کیا۔ بغیر عمد، آسمانوں کو بلند کیا بغیر جو ہے ستون کے، ترونہا، تم ان آسمانوں کو دیکھ رہے ہو اور بغیر ستون کے ہیں اور ہمیں آسمان نظر آتے ہیں۔ ترونہا، آسمان نظر آنے والی چیز، یہ آسمان ایک وجودی چیز ہے، ایسے نہیں ہے جیسے کہ فلاسفہ جو ہے جدید اور قدیم جو ہے وہ بکتے ہیں اپنی جہالت کو اپنے علم کے نام سے موسوم کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ آسمان جو ہے یہ حد نگاہ ہے،
یہاں پر جا کر انسان کی نگاہ کی حد ختم ہو جاتی، بس اس کو آسمان کہتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کی تردید فرمایا ترونہا، تم اس آسمانوں کو دیکھتے ہو۔ اور واقعی یہ تو ایک مشاہدے کی بات ہے، بدیہی چیز ہے، اور ایک مشاہدے کی چیز کا یہ لوگ جو ہے انکار کر رہے ہیں، اور اس جہالت کو انہوں نے نام دیا ہے علم کا، اور پھر اس کے اوپر جو ہے مدار رکھ کر یہ قرآن کی نصوص کا انکار کر رہے ہیں۔ تو ایسے جاہل اور ایسے کم عقلوں کو اس دور کے اندر جو ہے عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ مشاہدے کی چیز کا انکار کیا جا رہا ہے۔ ترونہا، تم آسمانوں کو دیکھتے ہو۔ ثم استوى علی العرش، یہاں پہ اختصار ہے، اللہ نے آسمان زمین کا سارا نظام بنایا، پھر اللہ تعالیٰ قائم ہو گئے عرش کے اوپر۔ عرش اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بڑی مخلوق ہے۔ یہ پوری زمین آسمان، یہ جتنی جو ہے ہماری کائنات ہے، ایک حدیث میں آتا ہے اگر اس کو اٹھا کر کرسی میں رکھ دیا جائے تو کرسی میں یہ اتنی جگہ پکڑ لے کہ جتنی جو ہے انگوٹھی کا حلقہ ہوتا ہے، تو یہ پوری گلیکسی جو ہے کرسی میں اتنی معمولی سی جگہ پکڑ لے گی جتنی ایک انگوٹھی کا حلقہ زمین میں جگہ پکڑ لے۔ اور اگر کرسی کو رکھ دیا جائے عرش پہ تو کرسی جو ہے عرش پہ اتنی جگہ پکڑ لے کہ جتنی جو ہے ایک دائرہ جو ہے انگوٹھی کا دائرہ وہ کرسی کے اوپر جو ہے جگہ پکڑتا ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش کتنا وسیع، کتنا عریض ہے، اللہ کے شایان شان ہے۔ اور اللہ کے عرش کے اوپر قائم ہونا یہ کیسا؟ یہ کما ہوا شان ہو، یہ متشابہات میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ تمام، میں نے بتایا نا کہ اللہ کی ذات کو ہم نہیں جانتے ہیں، اللہ کا تعارف ہمیں پیغمبروں نے کرایا صفات اور افعال کے ساتھ، تو تمام وہ صفات جو رسولوں نے بتلائے ہیں وہ اللہ کے لیے ہم ثابت مانتے ہیں، تمام وہ افعال جو رسولوں نے بتلائے ہیں وہ ہم اللہ کے لیے ثابت مانتے ہیں، بدون چوں و چرا، بغیر اس کے قیل اور قال کے ہم اس کو اللہ کے لیے مانتے ہیں۔ تو یہاں پر استوى علی العرش، اللہ عرش کے اوپر قائم ہے، بالکل اللہ عرش پر قائم ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے، اور اللہ عرش پر ہے، قرآن کے اندر آ گیا، رسول نے بتلا دیا۔ اسی طرح قرآن میں آتا ہے سورہ انعام کے اندر ابتدائی چوتھی 5ویں آیت ہے، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اللہ آسمانوں میں ہے، اللہ زمین میں ہے، ہمارا اس پر بھی ایمان ہے، اللہ آسمانوں میں بھی ہے، اللہ زمین میں بھی ہے، اللہ عرش پر بھی ہے۔ اسی طرح قرآن میں آتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہوتے ہو، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ ایک اور آیت میں آتا ہے اَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف آپ رخ کرتے ہو اس طرف اللہ کا چہرہ ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں قریب ہوں، مجھے پکارو میں قریب ہوں، انی قریب، تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ جو ہے وہ قریب ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری آیتیں حدیثیں ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے جو جو باتیں آ رہی ہیں، مثلا ایک حدیث بخاری مسلم کی کہ جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ نزول فرماتے کما ہوا شان ہو۔ تو اللہ تعالیٰ عرش پر بھی ہے، آسمانوں میں بھی ہے، نزول بھی فرما رہے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے زمین پر بھی ہے۔ اللہ کا ایک جگہ ہونا دوسری جگہ نہ ہونے کو مستلزم نہیں، یہ تو مخلوق کی صفت ہے۔ تو بعض لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں اللہ عرش پر ہے اور کہیں جو ہے نہیں ہے، اور کہیں اور جو آیتیں آئی ہیں اس کے اندر وہ تعویل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علم کے اعتبار سے کہیں اور پر ہے۔ تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخلوق کی طرح سمجھا، اور یہ فرقہ مشبہہ میں سے ہے کہ جیسے مخلوق جب ایک جگہ ہوگی تو دوسری جگہ نہیں ہو سکتی ہے، تو انہوں نے کہا جب اللہ عرش پر ہے صحیح کہ نہیں، تو پھر اب جو آیت آئی زمین پر ہے تو وہ تعویل کرتے ہیں کہ اللہ زمین پر ہے، مطلب یہ کہ اللہ کی عبادت ہوتی ہے زمین پہ، اللہ آسمانوں میں مطلب اللہ معبود ہے آسمان پہ، یہ وہ تعویلیں کرتے ہیں۔ اور بنیادی بیسک کی غلطی یہی ہے ان لوگوں کی کہ انہوں نے خالق کو مخلوق کے اوپر قیاس کیا، مخلوق جب ایک جگہ ہوتی ہے دوسری جگہ سے غائب ہوتی ہے، تو وہ سمجھے کہ جب اللہ عرش پر ہے تو دوسری جگہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو یہ خالق کو مخلوق کے اوپر قیاس کرنا باطل ہے، وہ ہماری عقلوں سے، ہمارے گمان سے، ہمارے وہم سے وراء الورا وراء الورا وراء الورا ہے، وہ ہماری سوچ سے باہر کا ہے۔ اس لیے اپنی سوچ اور اپنی عقل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور افعال کو جاننا اور اس کے متعلق کوشش کرنا، یہ گمراہی کی طرف انسان کو لے جائے گا۔ اور اس میں اسلم اور محفوظ راستہ یہ ہے کہ جو رسولوں نے تعلیم دے دی، اللہ کی جو صفات افعال انہیں بتلا دی، اس کے اوپر آمنا سلمنا کر لیا جائے۔
وسخر الشمس والقمر، اللہ کے افعال میں سے یہ بھی ہیں کہ اللہ نے کام میں لگا دیا۔ سخر یسخر تسخیر کے معنی مسخر کر دینا، تابع کر دینا۔ تو اللہ نے آسمان اور زمین کو اپنے تابع رکھا ہے لیکن ہمارے کام میں لگا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج اور چاند کو ہمارے کام میں لگایا، وہ کام کر رہے ہیں، 24 گھنٹے لگے ہوئے ہیں۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم، سورہ یاسین میں آتا ہے۔ کل یجری، اس سورج اور چاند میں سے ہر ایک یہ چل رہا ہے لأجل مسمى، ایک وقت مقرر تھا، ایک وقت مقرر آئے گا اور وہ وقت مقرر قیامت کا ہے، اور قیامت جب آئے گی تو یہ چاند کی حرکت بھی ختم اور سورج کی حرکت بھی ختم ہو جائے گی۔ اذا الشمس کورت، سورج جو ہے وہ بے نور ہو جائے گا، چاند جو ہے وہ جھڑ جائے گی، ستارے جتنے ہیں اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت، یہ سارے معاملات ہو گئے۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا۔ تو یہ سارے معاملات یہ سب ہو گئے قیامت تک۔ کل یجری، ہر ایک چل رہا ہے لاجل مسمى، ایک وقت مقرر تک۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں کو بنایا، اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں کے اندر، فضا کے اندر سورج اور چاند کے نظام کو چلایا، اور یدبر الامر، تمام کاموں کا انتظام اللہ خود کر رہا ہے، تمام کاموں کا انتظام، آل ٹو آل۔ ایسے نہیں ہے کہ جیسے مشرکین کا یہ نظریہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاں علاقے کا انتظام فلاں جو بزرگ کے حوالے کر دیا، فلاں علاقے کا انتظام جو ہے فلاں بزرگ کے حوالے کر دیا، اور 360 بت جو ہے بزرگوں کے بنا کر بیت اللہ کے اندر رکھ دیے، اور ہر علاقے والا جو ہے وہ آتا اور ہر دن والا آتا، ایک بت کو رکھا تھا، بھائی کسی کو عزت چاہیے ہو تو اس بت سے مانگے، اس علاقے والے جو ہیں وہ اس بت سے مانگے، اور فلاں علاقے والے جو ہے وہ اس بت سے جو ہے اپنی حاجتیں مانگے، اور ہر علاقے کا اپنا اپنا جو ہے بت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے اس علاقے کو کر دیے۔ وہ اس علاقے کے تمام مسائل وہ بت دیکھتے ہیں، وہ غیر اللہ دیکھتے ہیں، وہ اولیاء دیکھتے ہیں، وہ انبیاء دیکھتے ہیں، وہ فرشتے دیکھتے ہیں، وہ صدیقین دیکھتے ہیں، وہ شہداء دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نفی فرما دی، فرمایا نہیں، آسمان اور زمین کا، سورج چاند ستاروں کا، جب سب چیزوں کا نظام کرنے والا اللہ ہے تو زمین کا نظام اور انتظام کرنے والا بھی ایک اللہ ہے، تمام چیزوں کی تدبیر کرنے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ یدبر الامر، تمام چیزوں کی تدبیر کرنے والا ایک اللہ ہے، اس نے انتظام کسی کے حوالے نہیں کیا۔ یفصل الآیات، یہ اللہ کے افعال ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے فعل۔ یدبر الامر کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا انتظام کر رہا ہے۔ یفصل الآیات، اللہ تعالیٰ تفصیل سے بیان کر رہا ہے آیتوں کو۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، شاید کہ تم آخرت پر یقین رکھو۔ تو توحید بھی آ گئی، اس بات رسالت بھی ہو گیا، اس بات کتاب بھی ہو گئے، اور آخرت کا ذکر بھی آ گیا۔ تو یہ جو بنیادی مضامین تھے، کیونکہ مکی صورتوں کے اندر انہی 4 مضامین پر گفتگو کی جاتی تھی، تو یہ ابتدائی مدنی صورت ہے، اس لیے ان 4 مضامین کو تمہید کے طور پر لایا۔ وہ الذی، مزید اللہ کا تعارف سنیں، اللہ وہ ذات ہے مد الارض، جس نے مد یمد کے معنی جو ہیں وہ پھیلانے کے آتے ہیں اور کھینچنے کے آتے ہیں، جس نے زمین کو پھیلا دیا۔ تو ظاہری صورت میں زمین پھیلی ہوئی ہے، یہ کرویت کے منافی نہیں ہے، گول ہونے کے منافی نہیں ہے، اس لیے کہ ظاہر میں آپ چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں تو زمین آپ کو جو ہے وہ پھیلی ہوئی لگے گی، آپ سفر کرتے رہیں۔ آپ کو جو زمین کروی نظر آتی ہے یہ اس وقت نظر آتی ہے جب آپ زمین سے باہر جاتے ہو، تو آپ کو زمین جو ہے اس کی شیپ ایک انڈے کی طرح اور ایک گیند کی طرح نظر آتی ہے جب آپ لیکن اگر آپ زمین پہ چلتے رہیں، سفر کرتے رہیں، اونٹ پہ، گاڑی پہ، اور اسی طریقے سے جو ہے کیا نام ہے کار پہ یا کسی بھی چیز پہ آپ سفر کرتے رہیں، پیدل چلتے رہیں، تو آپ کو زمین جو ہے وہ پھیلی ہوئی نظر آئے گی۔ تو مد الارض، زمین کو اللہ نے پھیلایا ہوا ہے، ظاہر کے اعتبار سے پھیلی ہوئی ہے۔ اور مد الارض کے دوسرے معنی آتے ہیں کھینچنے کے، کہ اللہ نے زمین کو کھینچا۔ تو یہ بھی کرویت کے منافی نہیں، اس لیے کہ جو بھی کروی چیز ہوگی، گول چیز ہوگی، لازماً اس کی ابتدا بھی کسی نقطے سے ہوئی ہوگی، تو اللہ نے زمین کو کسی نقطے سے، کسی پوائنٹ سے کھینچ کر جو ہے ایک گیند اور کیا نام انڈے کی شیپ کے اندر اس کو بنایا۔ تو اللہ وہ ذات ہے مد الارض، جس نے زمین کو پھیلایا یا جس نے زمین کو جو ہے کھینچا۔ وجعل فیہا رواسی، اور اللہ نے ڈال دی اس میں، رواسی کہتے ہیں لنگر کو جو جازوں میں ہوتے ہیں، اور جازوں کو ایسی حرکت جو ہے
وہ جہازوں کے مناسب نہیں ہوتی، ایسی حرکت کرنے سے جہازوں کو روک دیتے ہیں۔ تو زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو تعبیر کیے لنگروں کے ساتھ۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر پہاڑ نہ ہوگے تو زمین حرکت ایسی کرے گی جیسے وائبریشن ہو جاتی ہے، اور زمین کی حرکت ایسی ہو جائے گی کہ وہاں پہ پھر حیوانات اور زندگی کا بقا وہاں پر پھر مشکل ہو جائے گا۔ وہ انہارا، اور اللہ نے ڈال دی زمین میں نہریں، بہت ساری نہریں، پانی کا نظام اللہ نے چلایا۔ وہ من کل ثمرات، یہ سارے اللہ کے افعال ہیں۔ اللہ نے زمین کو پھیلایا، یہ اللہ کا فعل ہے۔ اللہ نے پہاڑ ڈالے، یہ اللہ کا فعل ہے۔ اللہ نے نہروں کا نظام چلایا، یہ اللہ کا فعل ہے۔ ومن کل ثمرات، ہر قسم کے پھل اللہ نے زمین کے اندر اگائے، یہ اللہ کا فعل ہے۔ پھر اللہ کے اس فعل کے اندر خوبصورتی دیکھو، جعل فیہا زوجین اثنین، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پھلوں میں سے ہر ایک پھل کے اندر جوڑے رکھ دیے، نر اور مادہ کے جوڑے، مماثلت والے جوڑے، اور جیسے کھجور کے ہیں، پپیتے کے ہیں، نر مادہ وغیرہ، یہ تو عام ہے، سب جانتے ہیں۔ باقی اسی طریقے سے پودوں کے اندر ہے، اسی طریقے سے پھولوں کے اندر، اسی طریقے سے دیگر میوجات کے اندر نر مادے یہ ہیں، اور جو کسان وغیرہ لوگ ہیں وہ اس کو زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اسی طرح زوجین، جوڑا کا اطلاق جیسے مماثل جوڑے پر ہوتا ہے، اسی طرح ازداد کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ جیسے دن رات آپس میں ضد ہے، امیری غریبی یہ بھی ضد ہے، ان کو بھی جوڑا کہہ دیا جاتا ہے۔ تو جوڑے دو قسم پر، ایک مماثلت کے جوڑے، ایک ازداد کے جوڑے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو خوبصورت کیا، اس کی تزئین کی، جوڑوں کے ساتھ مماثلت والے جوڑے بھی بنائے، ازداد والے جوڑے بھی بنائے۔ ازداد کے ذریعے سے اس کائنات کے اندر ایک خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ دن ہو تو مزہ نہیں ہے، رات ہی رات ہو تو بھی مزہ نہیں، صرف سردی ہو مزہ نہیں، گرمی صرف گرمی ہو تو بھی مزہ نہیں ہے۔ تو کبھی خوشی ہو اور کبھی اچھائی ہو، کبھی برائی ہو، کبھی نیکی ہو، کبھی جو ہے بدی ہو، کبھی جو ہے انسان راحت میں ہو، کبھی تکلیف کے اندر ہو۔ یہ چینجنگ انسان کی فطرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا مزاج ایسے بنایا ہے۔ حتیٰ کہ دیکھیں، آپ خود اندازے لگائیں کہ سورہ سبا کے اندر ہے، قوم سبا کو اللہ نے جو ہے ایسے راستے دیے تھے کہ اس میں کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں تھی، تو وہ یکسوئی سے اکتا گئے تھے۔ اسی طرح بنی اسرائیل والے، ان کو اللہ گوشت کھلا رہے، وہ یکسوئی سے اکتا گئے۔ ان کا ہمیں دال کھلائی جائے، ہمیں سبزی کھلائی جائے، ہمیں جو ہے کچھ اور چیزیں گوشت کے علاوہ کھلائی جائے۔ تو یہ انسان کی طبیعت ہے کہ وہ یکسوئی سے اکتا جاتا ہے، جتنی بھی اچھی چیز ہو لیکن اس میں یکسوئی ہو، یکسانیت ہو، تو انسان کی طبیعت یہ ہے کہ اس سے اکتا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزوں کے اندر تنوع پیدا فرمایا ہے، اس کی ازداد لائی ہے۔ تو مماثلت، زوجین جو ہے مماثلت کے قبیل سے جوڑے بھی بنائے، اور زوجین ازداد کے قبیل سے کہ ہر ایک کی ضد بھی اللہ تعالیٰ لے کر آئے ہیں، اور کیا نام ہے، اور اسی سے جو اس کائنات کے اندر خوبصورتی آتی ہے۔ جیسے ایک مصرع بھی ہے ذہن میں آ رہا ہے کہ ازداد سے یہ جہاں سنگار کرتا ہے، غالباً ساغر صدیق کا شعر کا ایک مصرع ہے، تو اس کے اندر یہ بتلایا کہ ازداد جو ہوتی ہے ضدین، اس سے اس کائنات کا حسن ہے، اس سے اس کائنات کی خوبصورتی ہے۔ یغشی اللیل النہار، اللہ تعالیٰ ڈھانپ لیتا ہے رات کو دن کے ساتھ۔ اس میں بتلا دی اصل رات ہے، اصل اندھیرا ہے کائنات کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ جو ہے دن کا غلاف لے آتا ہے، اور دن کے غلاف کے ذریعے سے رات کو ڈھانپ دیتا ہے، اور پھر دن کہاں چلا جاتا ہے، پھر رات آ جاتی ہے، اور دن کے غلاف کو اللہ اتار دیتے ہیں۔ یکبر اللیل علی النہار و یکبر النہار علی اللیل۔ اور اس کے لیے انسلاخ کا لفظ بھی سورہ یاسین کے اندر استعمال ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھال اتار دیتے ہیں، رات پر سے دن کی کھال اتار دیتے ہیں۔ تو یہ دن جو ہے یہ ایسا آ جاتا ہے گویا کہ جیسے بکری کی کھال ہوتی ہے اور وہ اس کے گوشت کو ڈھانپ لیتی ہے، اسی طریقے سے دن کی روشنی رات کے اندھیرے کو ڈھانپ دیتی ہے۔ ان فی ذلک لآیات، اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ زمین میں غور کرو، پہاڑوں میں غور کرو، نہروں کے نظام میں غور کرو، ان ثمرات میں غور کرو، رات اور دن کے نظام میں غور کرو، تو یہ یغشی اللیل النہار یہ اسی زوجین ازداد کے قبیل سے ہو جائے گا، یہ اس کی ایک نظیر ہو جائے گی۔ لیکن اس قوم کے لیے اس میں نشانی جو فکر کو استعمال کرے نا، اس میں ذہن تو لگائے لیکن فکریں ہماری کہاں لگی ہے، کسی اور کاموں میں لگی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجود، توحید، صفات، افعال کے اوپر دلیل اگر دیکھنی ہے تو فی الارض، زمین میں دیکھو، قطع، مختلف ٹکڑے ہیں زمین کے،
ریگستان ہے، جنگل ہے، بیابان ہے، دلدل ہے اور خشک ہے، پہاڑی سلسلے ہیں، زمین کے اندر مختلف جو ہے زمینی ٹکڑے ہیں، متجاورات وہ آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ یہاں ریگستان ختم ہوگا، یہاں پہاڑی سلسلہ شروع ہوئی، پہاڑی سلسلہ ختم، آگے صحیح زمین شروع ہو جاتی ہے، صحیح زمین ختم، آگے جنگل شروع، جنگل ختم، آگے پھر سمندر کے نیچے جو زمین ہے وہ شروع، دلدل کا حصہ یہ شروع۔ تو یہ مختلف زمین کے ٹکڑے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آپس میں جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ ان کو آپس میں جوڑنے والی ذات وہ صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ تو قطع کہتے ہیں ٹکڑوں کو، متجاورات باہم ایک دوسرے سے ملے ہوئے، وجنات، اور پھر اللہ کے وجود صفات افعال کے اوپر آپ نے دیکھنا ہے تو باغات کا مشاہدہ کرو۔ سبحان اللہ، باغات میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کر جو عرب تھے ان کے اندر ان کے پاس جو چیز ہر وقت مہیا ہوتی تھی وہ تھے من عناب، انگور تھے، وزر ان کھیتیاں تھیں، وہ نخیل اور کھجور تھی۔ یہ تین چیزیں ان کے ہاں عام دستیاب تھیں۔ باقی آپ باغات میں جاؤ، آپ کے ہاں جو بھی باغات میں جو بھی پھل ہو، جو بھی آپ کے ہاں پھول ہو، جو بھی آپ کے ہاں نباتات ہو، آپ اس کا مشاہدہ کریں، غور کریں اس میں، آپ اس کے متعلق سائنس پڑھیں، اس کی سائنس کیا کہتی ہے، کس طریقے سے ایک درخت جو ہے وہ زمین سے اپنی غذائیت حاصل کرتا ہے، پھر وہ پتوں میں بیچتا ہے، ہر ایک پتا ایک فیکٹری کی حیثیت اختیار کر کے اس کی غذا تیار کرتا ہے، پھر وہ دوبارہ جڑوں تک پہنچتی ہے اور وہ درخت پھر پھلتا پھولتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کرنے والی ذات کون ہے؟ صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ سنوان، سنوان کے ایک معنی آتے ہیں ملا ہوا، وغیر سنوان اور غیر ملے ہوئے، اور مشہور معنی جس کو عام جو ہے انہوں نے لیا ہے، بعضوں نے کہا سنوان کے معنی ایک شاخ والا، اور غیر سنوان جس کی بہت شاخیں نہ ہوں، یہ معنی بھی کیا ہے۔ اور سنوان کے ایک معنی جو بعض مفسرین نے لیے، ایک تنے والا، ایک تنا ہے، اس کا ایک تنا ایسے جا رہا ہے، جیسے کھجور کے درخت کا ایک ہی تنا ہے، دیگر بہت سارے درختوں کا ایک ہی تنا جاتا ہے، وغیرہ سنوان، اور ایک تنے والے نہیں ہیں، یا تو اس کے دو تنے ہیں یا اس کے تنے ہی نہیں ہیں، بہت سارے تنے اس کے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ کیلے کے بہت سارے تنے آ جاتے ہیں، بعض ایسے ہیں جیسے بیل ہیں، ان کا کوئی تنا ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال سنوان کے یہ تین معنی میں نے آپ کو بتلایا، اپنے معنی اس کے ملے ہوئے ہونے اور غیر ملے ہوئے ہونے، اور بعضوں نے کہا شاخیں اور جس کی شاخیں نہیں ہیں، اور بعضوں نے جو مشہور معنی لیا ہے وہ یہ ہے کہ تنے والا ہے، ایک تنے والا، وغیر سنوان، اور جو ایک تنے والا نہیں ہے، یا تو دو تنے والے یا اس کے تنے ہی نہیں ہیں۔ یسقا بماء واحد، اس میں آپ اس انداز سے غور کریں کہ زمین ایک ہے، پانی ایک ہے، سب چیزیں ایک ہی ہے، لیکن اسی ایک زمین سے جو پھل فروٹ، پھول پھل اور یہ چیزیں نباتات اگتی ہیں، ہر ایک کا کلر الگ۔ زمین کے اندر اب یہ چیزیں کہاں ہے؟ ہرا کلر ہے، نیلا کلر ہے، لال کلر ہے، زرد کلر ہے، پیلا کلر ہے۔ سبحان اللہ، ہر پھل کے اپنے اپنے، ہر پھول کے اپنے اپنے کلر ہے، خوشبو ہے۔ زمین کے اندر یہ چیزیں کہاں ہیں؟ کس نے جو ہے ان چیزوں کو اتنا جو ہے رنگریز کیا، خوبصورت کیا؟ کرنے والی ذات صرف اور صرف ایک اللہ کی ہے۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور ہم فضیلت دیتے ہیں ان میووں میں سے بعض کو بعض کے اوپر کھانے کے سلسلے میں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، اس میں بھی نشانیاں ہیں، لیکن اس قوم کے لیے یعقلون جو عقل سے کام لے۔ تو یہ سارے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر چند قطرے پانی برسائے اور زمین سے بہترین پھول نکل آئے، گلاب کا پھول نکل آئے، یاسمین کا، نرگس کا پھول نکل آئے، بہترین، ہر ایک کی خوشبو الگ ہے، سینٹ ہے، اس سے بن رہی ہے، عطر بن رہا ہے، اور بہترین اس کی خوشبوئیں لوگ استعمال کر رہے ہیں، اور چند قطرے پانی بھرے اور وہاں سے اناج اگائے اور لوگ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور جانور اس کو کھا رہے ہیں، حیوانات کھا رہے ہیں، انسان کھا رہے ہیں۔ زمین پہ چند قطرے پانی ہے اور وہ مٹی سے اللہ تعالیٰ نے ثمرات اگا لیے، سیب اگا لی، آم اگا لی۔ اب جو اللہ جو ہے چند قطرے برسانے سے اس مردہ زمین کو زندہ کر لے، اس کے لیے آخرت میں انسانوں کو دوبارہ اٹھانا کیا مشکل ہوگا۔ یہ اجزاء جو ریزہ ریزہ ہو چکے ہیں، ان اجزاء کے اندر دوبارہ زندگی کو پیدا کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہوگا۔ جو شخص اللہ کی قدرت کا دن رات مشاہدہ کر رہا ہے اور مانتا ہے یہ سب کرنے والا اللہ ہے، اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں آخرت نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ دوبارہ مردوں کو نہیں اٹھا سکتا، تو وہ انتہائی احمق آدمی ہے۔ آپ مقدمات مان رہے ہو، آپ مان رہے ہو یہ دو ہے، یہ دو ہے، جب نتیجہ نکالا جاتا ہے 2 اور 2 4 ہوتے، آپ نتیجہ ماننے سے انکار کرتے ہیں، یہ انتہائی حماقت ہے۔ تو صحیح اور عقلی بات یہ ہے
کہ جو اللہ مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے وہ انسان کے منتشر اجزاء کو جمع کر کے اس میں دوبارہ زندگی کو پیدا کر سکتا ہے۔ تو ان تعجب، اگر تجھے تعجب کرنا ہے، فعجب قولہم، تو یہ بات ان کے، یہ عقیدہ ان کا تعجب خیز ہے۔ اذا کنا ترابا، کہ جب ہم ہو جائیں گے مٹی، انا لفی خلق جدید، تو کیا ہمیں نئی تخلیق دی جائے گی، ہم دوبارہ پیدا کیے جائے گے؟ تو یہ بات جو کافر کہتے تھے، یہ بات بطور انکار کے کہتے، یعنی ایسا نہیں ہوگا، تو ان کا یہ انکار قابل تعجب ہے۔ اولئک الذین کفروا بربہم، انہوں نے اللہ کی قدرت کا انکار کیا تو انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا۔ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، ان کے اس عقیدے کا ثمرہ اور نتیجہ آخرت میں یوں ظاہر ہوگا کہ ان کے گلوں میں توق پہنے ہوئے ہوں گے۔ توق پہلے غلاموں کو پہنائے جاتے تھے، گلے ان کی گردن یوں اوپر کی طرف اٹھی ہوئی ہوتی تھی، نیچے نہیں دیکھ سکتے تھے، تو توق ہوگی ان کی گردنوں کے اندر قیامت کے دن۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جہنمی ہمیشہ اس میں رہے گی۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے وجود، اللہ کی صفات، اللہ کی قدرت اور آخرت کے امکان کے اوپر اتنے سارے دلائل دے دیے، لیکن یہ مانتے نہیں، بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر یہ لوگ یہ کہتے ہیں ہم آپ کی بات کو نہیں مان رہے ہیں، اور آپ کہتے ہو جو رسولوں کی بات نہیں مانتے اس پر عذاب آتا ہے، فَأْتِنَا بِعَذَابٍ، لے آؤ ہمارے اوپر کوئی عذاب، إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ إِن كَانَ هَذَا الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ہم پر پتھر برساؤ، ہم پر کوئی آسمان کو ٹکڑا نیچے گرا دو، ہمیں ہلاک اور برباد کر دو، ہم نہیں مان رہے۔ تو یہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ، یہ آپ سے جلدی مچا رہے ہیں برائی میں کہ ہم پر برے حالات آ جائیں، قبل الحسنہ، اچھائی سے پہلے۔ تو ان لوگوں کو سابقہ قوموں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ یہی ڈائیلاگ یہی باتیں جو یہ آج کہہ رہے ہیں، یہی ڈائیلاگ جو ہے قوم عاد، قوم سمود کے تھے، قوم مدین کے تھے، قوم لوط کے تھے، قوم نوح کے تھے، یہی وہی باتیں ہیں جو یہ لوگ ریپیٹ کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهُمُ الْمَثُلَاتُ، اور بالتحقیق گزر چکا ان سے پہلے عذابات، مسولات جو ہے عذابات اور عقابات کو کہتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ، اب یہ جلتی کیوں عذاب نہیں آ رہا ان کے مانگنے پر؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ بس ادھر رسول نے دعوت دی، قوم نے انکار کیا، عذاب آ گیا، ایسے تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، ایک وقت مقرر تک اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے ہیں، کسی کو 50 سال، کسی کو 100 سال، کسی کو 500 سال، کسی کو 1000 سال، اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیتے ہیں۔ ایک وقت اللہ کے ہاں مقرر ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وہ وقت مقرر آ جائے گا، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، پھر اس سے ایک لمحہ، ایک قدم آگے قدم پیچھے نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر فی الفور عذاب نہیں لا رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ عذاب کے مستحق نہیں، بلکہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ، عذاب نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ تیرا رب وہ بخشتا ہے، درگزر کرتا ہے، للناس، لوگوں سے، علی ظلمہم، باوجود ان کے اس ظلم کی، اس قسم کی بکواسات، شرکیات کے، رسولوں کی توہین کے، تیرا رب درگزر کرتا ہے، معاف کرتا ہے، ڈھیل دیتا ہے ان کو۔ لیکن اس ڈھیل سے کوئی دھوکے میں نہ آئے کہ اللہ ان کو چھوڑ دے گا، نہیں، یہ ڈھیل ایک وقت مقرر تک ہے، اور جب وہ وقت مقرر آ جائے گا تو پھر ان ربک لشدید العقاب، تیرا رب کا پھر عذاب بہت سخت ہے۔ پھر عذاب جو ہے جب چکو گے تو پھر تمنا کرو گے ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب ہمیں تو اس جہنم سے نکال دے، نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، لیکن اس وقت اس چیخنے چلانے کا اور فریاد کرنے کا کوئی معنی نہیں ہوگا۔ اسی طرح مشرکین کا ایک اعتراض تو یہ تھا کہ ہم آپ کی اس دعوت توحید کو نہیں مان رہے، آخرت کے عقیدے کو نہیں مان رہے، آپ کا عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دے دیا۔ دوسرا شبہ مشرکین کا یہ تھا کہ ہاں یہ ہمارے مطلوبہ معجزات کیوں لے کر نہیں آتا ہے؟ ہم جن چیزوں کا مطالبہ ان لوگوں سے کرتے ہیں، اس پیغمبر سے ہم کر رہے ہیں۔ بعضوں نے یہ فرمائش کی تھی کہ ہمارے دادا قصی کو زندہ کر دیا جائے،
بعضوں نے یہ فرمائش کی تھی کہ آسمان سے فرشتوں اتار دیے جائے، بعضوں نے یہ فرمائش کی تھی کہ ہم میں سے ہر ایک کے نام خدا کی چٹھی آ جائے، بعضوں نے یہ فرمائش کی تھی کہ مکہ کے پہاڑ دور دور ہو جائے اور مکہ کی ریگستانی زمین زرخیز ہو جائے، بعضوں نے یہ فرمائش کی تھی کہ آسمان کا کوئی ٹکڑا جو ہے وہ زمین پر گرائے، اور بعضوں نے یہ فرمائش کی تھی کہ آپ کا سونے کا محل ایک بن جائے وغیرہ۔ تو اس قسم کے ایک فرمائشی لسٹ تھی ان لوگوں کی۔ اب بعض جو مسلمان تھے ان کے دلوں میں یہ بات آتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بعید نہیں ہے اللہ کے نزدیک کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی اس فرمائشی لسٹ کو پورا کر دے گا۔ اللہ کے نزدیک کیا جو ہے مشکل ہے، مسلمان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہوں گے۔ ہاں، اور ہمارا دستور یہ ہے کہ جب کوئی قوم اجتماعی طور پر ایک معجزہ مانگتی ہے اور پھر اجتماعی طور پر معجزہ مانگنے کے بعد وہ اس ایمان نہ لائے تو ہم اس قوم کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری سنت ہے، جیسے صالح علیہ السلام کی قوم کو ہم نے ختم کیا تھا۔ تو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا۔ اللہ نے فرمایا یہ سب چیزیں اگر ہم دکھا دیں بھی ان کو جو مطالبات یہ کر رہے ہیں، پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس لیے صحابہ کرام کو اس پہ تسلی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، اور کافروں کے اس اعتراض کا جواب کہ آپ جو ہے معجزہ کیوں نہیں دکھا رہے۔ تو یقول الذین کفروا لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، اور کہتے ہیں کافر کیوں نازل نہیں کی گئی اس کے اوپر کوئی ایک نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ تو نشانیاں تو بہت ساری نازل ہوئی، تمہارے ایمان نہ لانے کا وجہ نشانیوں کا نہ ہونا نہیں ہے، بلکہ تمہارے ایمان نہ لانے کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے اندر طلب ہدایت ہی نہیں ہے۔ تو ایسے شخص جس میں طلب ہدایت ہی نہ ہو، اس کو اگر سینکڑوں نشانی بھی دکھا دی جائے نا، لقالوا انما سکرت ابصارنا، تو کہیں گے ہماری تو نظر بندی کر دی گئی ہے بھائی، بل نحن قوم مسحورون، ہم پہ تو جادو کیا گیا تھا اور حقیقت اس کی کچھ نہیں تھی، یہ جو دکھایا گیا تھا یہ تو سب جادو تھا اور سب ہماری نظر بندی، یہ سب نظر بندی کا کمال۔ تو تمہارے ایمان نہ لانے کی وجہ وہ ان معجزات کا نہ ہونا نہیں ہے، بلکہ تمہارے اندر طلب ہدایت نہیں۔ انما انت منذر، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو لوگوں کو ڈرانے والے ہیں۔ یہ معجزات وغیرہ کب دکھلانا ہے، کس کو دکھلانا ہے، کیسے دکھلانا ہے، کون سے دکھلانا ہے کون سے نہیں، یہ اللہ کا کام ہے۔ آپ اپنا کام کریں، اللہ کو اپنا کام کرنے دیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ہر قوم کے لیے کوئی رہنما ہوتا ہے، کوئی ہدایت کرنے والا، کوئی ان کی رہنمائی کرنے والا ہے۔ آپ اس آخری امت کی رہنمائی کے لیے بھیجے گئے ہو، آپ ان کی رہنمائی کریں، باقی منوانا نہ منوانا، ایمان دینا نہ دینا، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، آپ جس کو چاہے ہدایت دینا ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ کا کام ہے ہدایت دینا۔ ہاں، بلغ ما انزل الیک، آپ کی طرف جو پیغام آیا آپ اس پیغام کو جو ہے آگے پہنچائے۔ تو یہاں پر جو ہے توحید اور رسالت، آخرت اور کتاب، یہ چار بنیادی مضامین بیان ہو گئے، اور اس کے دلیل کے ساتھ جو ہے توحید کو اور آخرت کو بیان کیا گیا، عقلی دلائل کے ساتھ اور معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے جو ہے آیت اور نشانیوں کے ساتھ ان سب چیزوں کو واضح کیا گیا، اور کافروں کا طرز عمل، کافروں کا رد عمل بھی بیان کیا گیا کہ کافروں نے جواب کے اندر ان کا رد عمل کیا تھا، اور پھر کافروں کے دو شبہات ذکر کر کے ان کا جواب دیا گیا۔ تو اس رکوع میں یہاں پر 7 آیتیں پوری ہوئی، پہلا رکوع تمام ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے